کل جو پرچی آئی، بہت ساری پرچیوں میں سے ایک پرچی جس نے مجھے رلا دیا. اس کے بعد میں نے دعا بھی کی، اور صرف اس بندے کے لیے نہیں کی بلکہ سارے پاکستانیوں کے لیے دعا کی. اس جمعے کی نماز میں رو پڑا تھا دعا کے ٹائم. مجھے احساس ہوا تھا بہت زیادہ. اصل میں کسی کے دل کی آواز ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. اللہ اس بندے پر کرم فرمائے، ہمارے حال پہ بھی کرم فرمائے. جو اس وقت قوم کی حالت ہے، اللہ سب پہ کرم فرمائے. نہیں، پتہ نہیں چل سکا. میں نے مغرب میں بھی اعلان کیا کہ جس بندے نے پرچی دی تھی، اور یہ کہہ کر کہا کہ جس نے مہنگائی کی وجہ سے پرچی دی تھی وہ مجھ سے رابطہ کرے. کچھ اس کے لیے میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بندہ نہیں آیا. اچھا، یہ پرچی میرے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے، اور اس میں یہی لکھا ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ امام صاحب دعا کریں مہنگائی کم ہو جائے، بہت پریشان ہیں، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف کراچی اور میں ہوں انصار احمد. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. کل جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں ایک دعا کے لیے ایسی پرچی دی گئی جو کافی لوگوں کو حیران کر گئی. سوشل میڈیا پہ وہ دعا کی پرچی کافی وائرل بھی ہے. اصل واقعہ کیا ہوا تھا، اس حوالے سے تمام تر چیزیں آپ کو بتائیں گے. میں موجود ہوں اسی مسجد میں اور انہی پیش امام کے ساتھ جن کو یہ پرچی دی گئی. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ وہ پرچی کے بعد پیش امام صاحب کتنا حیران ہوئے. السلام علیکم امام صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو یہ پرچی ملی تو آپ کتنا حیران ہوئے تھے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میری آواز انشاءاللہ بہت سے لوگ سنیں گے. ہر جمعے پرچی آتی ہے اور اس پہ جو ہے نا دعا بھی کی جاتی ہے. کل جو پرچی آئی، بہت ساری پرچیوں میں سے ایک پرچی جس نے مجھے رلا دیا. اس کے بعد میں نے دعا بھی کی، اور صرف اس بندے کے لیے نہیں کی بلکہ سارے پاکستانیوں کے لیے دعا کی. جس وقت مہنگائی کی حالت چل رہی ہے، لوگ فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا جی چاہا کہ میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں کہ آج ایسا واقعہ ہوا، تو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ پرچی لگائی. پرچی دیکھا ابھی جی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اسٹیٹس پہ لگانے کے بعد کوئی 400-500 لوگ میرا اسٹیٹس دیکھتے ہیں. پھر اسٹیٹس سے بہت سارے لوگوں نے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنے فیس بک پہ ڈالا. پھر مجھے بہت ساری جگہ سے کالیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا پتہ لگائیں تاکہ ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ پرچی میرے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے، اور اس میں یہی لکھا ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ امام صاحب دعا کریں مہنگائی کم ہو جائے، بہت پریشان ہیں، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. یہ بہت چھوٹی دعا ہے، یہ مسئلہ عام ہے، لیکن جب یہ آپ پڑھتے ہیں، جب کوئی بھی پڑھے گا یہ دعا تو کافی اندر سے ہل جاتا ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ہر کسی کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں، لیکن انسان اب اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ دعاؤں کے لیے ہر کسی کے پاس جا رہا ہے، اور آخری حل بھی یہی ہے. امام صاحب، یہ ویسے دیکھا جائے تو اس مہنگائی کی وجہ سے کافی لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. اب لوگ جو ہے وہ کسی کو حل نہیں مل رہا. اسلام ایسے حالات میں کیا کہتے ہیں؟ مایوس تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اور اسلام میں تو ہوتی ہے غربت، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک اصول بھی اللہ رب العزت نے دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے چیزوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے نا، تو پھر اللہ پاک ان پہ مصیبتیں بھی ڈالتا ہے. آج ہمارے ججز کا نظام دیکھ لیجئے، آج ہمارے کورٹ کچہری کا نظام دیکھ لیجئے، پولیس والوں کا سسٹم دیکھ لیجئے. یہ ساری باتیں دلالت کرتی ہیں کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی غلط کام میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی. اچھا، پتہ چل سکا یہ کون بھائی تھے؟ حالانکہ مشکل ہے کیونکہ ہزاروں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو پتہ چل سکا؟ نہیں، پتہ نہیں چل سکا. میں نے مغرب میں بھی اعلان کیا کہ جس بندے نے پرچی دی تھی، اور یہ کہہ کر کہا کہ جس نے مہنگائی کی وجہ سے پرچی دی تھی وہ مجھ سے رابطہ کرے. کچھ اس کے لیے میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بندہ نہیں آیا. اچھا، آپ نے سنبھال کے امانتاً رکھی ہوئی، بتا بھی دیں کیا ہوا تھا واقعہ؟ ہاں، پھر اس کے بعد نماز کے بعد ایک صاحب آئے میرے پاس. انہوں نے 500 کا نوٹ دیا اور کہا کہ یار جس نے پرچی دی ہے نا اس کو پیسے دے دیں. ایک صاحب مہتاب بھائی ہیں، بڑے مشہور ہیں اس علاقے کے. انہوں نے کال کی
اسٹیٹس دیکھ کر اور کہا کہ اس بندے سے رابطہ ہو جائے تو میں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں. کئی لوگوں کی کالیں آئیں. لیکن یہ بتائیں، آپ پیشہ امام ہیں ماشاء اللہ سے، ایسی اور بھی پرچی آتی ہوں گی یا ایسے لوگ گزارش سفارشات کرتے ہوں گے کہ اللہ سے دعا کریں، تو اب یہ اس مہنگائی کی وجہ سے یہ سلسلہ زیادہ ہو گیا؟ جی، لوگ آتے ہیں باقاعدہ، آ کر بیٹھ کر کچھ لوگ وظیفے پوچھ کر جاتے ہیں کہ اس سے نمٹنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، مہنگائی سے نمٹنے کا، کاروبار میں برکت کا. بہت سارے لوگ آتے ہیں. آپ دیکھیں نا مہنگائی کا جو حال چل رہا ہے، پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا. جو چاول ہم لوگ پچھلے سال کھایا کرتے تھے نا 90 روپے کا، وہ اس وقت 190 روپے کا ہم خود اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ حال ہے. اچھا، دیکھا جائے تو لوگ پریشان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن سے اللہ کا توکل مضبوط ہے، برائی سے دور ہیں، وہ گزارا کر رہے ہیں. پیشہ امام، مؤذن، ان سب کی تنخواہ کافی کم ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کا اس مہنگائی میں گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے برکت دی ہے. وہ برکت دیکھیں، اللہ کی نعمت ہو تو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. بہت سے امام پریشان بھی ہوتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں کہ امام کی تنخواہیں یا مؤذن کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. واقعی میں بڑھنی چاہیے. امام بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے. میں نے BA کیا ہے ریگولر، اور سیاسیات میرا مضمون تھا. پھر میں نے MA بھی کیا اسلامیات میں، MA کیا الحمدللہ. تو ایسے پڑھے لکھے لوگ امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں. ہونی چاہیے، تنخواہ اچھی ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. 28,000 روپے میری اپنی سیلری ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، خوشحال ہوں. بتائیں، اس مہنگائی کے دور میں آپ کی بھی تنخواہ کافی کم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب انسان دین اور اسلام کے مطابق چلتا ہے تو اضافی خرچی، فالتو خرچ، ان تمام چیزوں سے رکتا ہے. آپ کیا کہیں گے سوشل میڈیا پہ جب یہ وائرل ہوئی اور آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ چیز اتنی ہٹ کر جائے گی، اتنے لوگوں تک پہنچ جائے گی، یا یہ بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا وائرل ہو جائے گا. پورے پاکستان میں تقریباً لوگ جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں. اصل میں کسی کے دل کی آواز ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. اللہ اس بندے پر کرم فرمائے، ہمارے حال پہ بھی کرم فرمائے. جو اس وقت قوم کی حالت ہے، اللہ سب پہ کرم فرمائے. آپ بھی کافی افسردہ ہیں. اس پرچی میں لکھی گئی دعا کا درد آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ نے شاید آپ کے دماغ یا دل میں ڈالا. جی جی، اس جمعے کی نماز میں رو پڑا تھا دعا کے ٹائم. مجھے احساس ہوا تھا بہت زیادہ. اس چیزوں کا مایوسی کے علاوہ مہنگائی پر قابو پانے کا، یا میں سمجھتا ہوں کہ کم خرچی یا فضول خرچی کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو کہ مہنگائی کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، جن کی تنخواہ کم ہے. کوئی مزدور ہے جو دہاڑی پہ کام کرتا ہے، کبھی مزدوری ہے نہیں ہے، تو اس کو کیسے امید دی جا سکتی ہے؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دین سے جڑیں. دین نے اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھی ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا نا، جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور مدد، صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو. اگر وہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں یہ بات، اس کو جانتا تو نہیں ہوں، تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ شرم سے نہیں آ رہا ہو، لیکن اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا تو میں یہاں نماز میں اعلان کر رہا ہوں بار بار کہ وہ بندہ کون ہے، مجھ سے ملاقات تو کرے. اچھا، ویڈیو میں شاید جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو وہ دیکھے تو آپ ایسے ہی بتا دیں کہ آپ سے اکیلے میں شاید وہ گھبرا رہا ہو سب کے سامنے ملنے سے. اگر آپ ملنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو بتا دیں، وہ شاید مل. میں عصر سے مغرب تک، عصر سے عشاء تک یہیں پر بیٹھا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، ادھر بھی بیٹھا رہتا ہوں. اگر وہ بندہ ملاقات کر لے تو بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، میں ان دونوں کا آپس میں تعلق کروا دوں گا. آخر میں بتا دیں کہ جو لوگ اس وقت نکلتے ہیں، جیسے کہ کوئی پریشانی ہوئی تو پتہ چلا لوگوں کو، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے محلے میں، اپنے گلی میں ان سفید پوش لوگوں کو بھول جاتے ہیں. تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ حالانکہ اس میں تو سگے بھائی کو بھی اگر ضرورت ہے یا آپ کے پڑوسی کو ضرورت ہے تو پہلے آپ وہاں پہ کریں، اپنا سالن کا شوربہ بڑھا دیں، یہ ساری چیزیں. جی جی، یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں اچھا سالن پکے تو اس میں شوربہ بڑھا دو اور پڑوسیوں کا خیال کر لیا کرو. حتیٰ کہ رمضان المبارک کا جب موقع آتا ہے نا، تو میں ممبر پہ برملا اعلان کرتا ہوں کہ آپ مدرسے میں بعد میں تعاون کیجیے گا، مسجد میں بعد میں کیجیے گا. پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں، کون غریب ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے، تو پہلے اس کو دینا چاہیے. پیشہ امام محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنے دکھ اور تکلیف کا بھی اظہار کیا، اور ظاہر ہے اس دعا میں جو پیچھے دکھ اور تکلیف ہے
وہ شاید آپ تمام لوگ سمجھ گئے ہیں، تبھی جا کے یہ چیز اتنی وائرل ہوئی ہے۔ اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام مسئلہ بن گیا ہے مہنگائی، اور ہر ایک شہری اس سے پریشان ہے، لیکن اس پریشانی سے نکلنے کے لیے امام صاحب کا یہی کہنا ہے کہ دین پر عمل کریں، نماز شروع کریں اور اسلام کو فالو کریں۔ تو جب امام صاحب کی اتنی کم تنخواہ ہو کے بھی یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کم تنخواہ ہو کے بھی اسلام پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سر بسر کر رہے ہیں، اور اگر ہم ماضی میں اپنے نبی کی زندگی دیکھیں تو ہمیں کئی سبق اس سے ملتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ٹائمز آف کراچی۔